دیوار بناتے ہوئے ہم سے دعا کی ہے تو ہم نے تمہاری دعا قبول کرنا ہے. وہ قرآن میں نہیں کریں گے, دیوار میں ہی تمہاری دعا قبول کریں گے. یہی دیوار جو تم نے بنائی ہے, اس دیوار میں تمہارے بیٹے کے لیے ہم دروازہ بنا کر ہم تمہاری دعا قبول کریں گے. اے میرے خلیل, اے میرے ابراہیم, تو نے دیوار بنائی, گھر بنایا میرے لیے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. تم نے ہم پر احسان کیا. اے میرے خلیل, اس اپنی حیثیت کے مطابق ہم تمہیں اس کا انعام دیں گے. اپنی قدرت کے مطابق تم نے گھر ہمارے لیے بنایا. ہم گھر سے ماورا, ہم بیت سے ماورا, ہم لا مکان, ہم لا زمان, ہم یہ بیت تمہارے اہل بیت کے حوالے کریں گے اور تیرے نسل کے پہلے کو حکم دیں گے کہ جب اس کی ماں دیوار کے نزدیک آئے تو یہ شک ہو کر گواہی دے کہ کسی شجر خبیثہ کا نہیں, ابراہیم کی نسل سے آ رہا ہے. صلوات ہے ابراہیم, تم نے دعا کی نا, ہم کاغذ پر اس کا جواب نہیں دیں گے, یہ مٹا دیں گے. ہم تحریر میں اس کا جواب نہیں دیں گے, یہ مٹا دیں گے. اس لیے ہم دیوار میں شگاف پیدا کریں گے تمہارے بیٹے کے لیے, اور اس کے بعد انہیں بے انتہا دولت دیں گے. انہیں کعبے کا خادم بھی بنائیں گے, انہیں دولت بھی دیں گے, انہیں تیل کی دولت بھی دیں گے. اے علی, دشمنی کرنے والے تیل کے سارے کنویں بیچ کر اس شگاف کو مٹا تو دو. اور شگاف آج تک موجود ہے. علی کی آمد کا نشان آج تک کعبے کی دیوار میں موجود ہے. اے علی کی دشمنی کرنے والے تیل بیچنے والے تیلیوں, تم 1400 برس میں تیل کی ساری دولت بیچ کر بھی علی کے آنے کا نشان نہیں مٹا سکے تو علی کا نام کیسے مٹا دو گے؟ یاد رکھیں, وہ نشان آج تک باقی ہے. سیسا پگھلا کر بھی اونڈیلا گیا, چاندی بھی اونڈیلی گئی, لیکن جب معمار ہٹتے ہیں دیوار پھر پھٹ جاتی ہے. ارے دو ہی تو کائنات میں معجزے باقی رہ گئے ہیں. دیوار کو علی نے شق کیا تھا, اب تک نشان باقی ہے. چاند کو نبی نے شق کیا تھا, اب تک نشان باقی ہے. بس ان آخری جملوں پر آپ توجہ فرما لیں. سب آپ کی زحمت, ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی, ان کی دعا قبول ہوئی. ان کا نقش قدم شریعت بنا, معصوم کا نقش قدم شریعت بنا. جہاں ان کے قدم آ جائیں وہاں نماز پڑھو. جہاں حسین کا خون گرا وہاں نماز پڑھو. حسین سب کا ہے. حسین نے انسانوں کے دلوں کو مصفر کیا ہے. حسین تمام مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے, مشترکہ سرمایہ اتفاق ہے. حسین سب کی عظیم ترین امانت ہے. حسین محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے, جس نے اسلام کے لیے, دین کے لیے, شریعت کے لیے فیصلہ کن جہاد کیا. حسین تو ساری شریعت کربلا میں بتا گئے. حسین تو سارا جہاد کربلا میں کر گئے. کربلا میں مرنا آسان تھا, جینا بہت مشکل تھا. اس لیے حسین نے اپنے جہاد کا انداز بدلا ہے, اپنے آباء و اجداد سے ہٹ کر جہاد کیا ہے. پیغمبر اسلام کی سیرت یہ تھی, وہ پہلے اپنوں کو میدان میں بھیجتے تھے. علی کی سیرت یہ تھی کہ علی خود میدان میں جاتے تھے, لیکن حسین خود میدان میں نہیں گئے. پہلے انصار کو بھیجا, پھر عزیزوں کو بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنا آسان تھا, جینا بہت مشکل تھا. اکبر تم ابھی رکو, پہلے حبیب کو جانے دو, ان کی مشکل آسان ہو جائے. تم جتنی دیر پیاس کی شدت برداشت کر سکتے ہو کرو, زندہ رہ کر کرو. عباس تم ابھی رکو, پہلے سعید, جان, ابو ثمامہ کو جانے دو, پہلے کلبی کو جانے دو, تم رکو. اس لیے انصار کو پہلے بھیجا تاکہ ان کی مشکل آسان ہو جائے. اصحاب انصار کی شہادتوں کے بعد اب تک 19 اجزاء امام درجۂ شہادت پر فائز ہو چکے تھے. امام سب سے قبا کا نونہال چچا کے خیمے کی طرف بڑھا. جب خیمہ امام میں داخل ہوا, ہاتھ جوڑ کر عرض کی, نامدار اب تو اپنے بڑے بھائی کی وصیت کو پورا فرمائیے. یہ کہہ کر روتے ہوئے وصیت نامے کو امام کے دستے حق پر رکھ دیا. امام مظلوم نے دیر تک بوسے دیے, روتے جاتے تھے اور فرماتے تھے, بھائی حسن اپنی نشانی کو بھی اس وقت آخر میں مجھ سے چھڑاتے ہو. جناب قاسم بھی چچا کے اس جواب پر بہت رونے لگے. مظلوم امام نے دریافت کیا, بیٹا قاسم موت کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہو؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کی, چچا جان اگر آپ بچ جائیں تو شہد سے زیادہ شیریں ہیں. امام نے آہ سر بھر کر کہا, جانے غم میں آج تو علی اصغر بھی نہیں بچے گا. یہ سنتے ہوئے غیرت کا اثر چہرے قاسم پر آ گیا اور بے چین ہو کر بولے, کیا قاتل خیمے میں گھس آئیں گے؟ امام قاسم کے سوال پر شدت سے روئے اور فرماتے ہیں, بیٹا اس سے مطمئن رہو, حسین کی زندگی میں یہ ناممکن ہے کہ کوئی خیمے کی طرف نگاہ بھر کر بھی دیکھ سکے. پھر قاسم کو گود میں اٹھائے ہوئے خیمے فرما میں پہنچے اور فرمایا, قاسم کو آخری مرتبہ دیکھ لیجیے, یہ بھی اتنے میدان پر مضر ہیں. ماں کی ممتا تو بہت کچھ کہنا چاہتی ہے, مگر حد ادب سے صرف اتنا بولی کہ اگر آپ کے نانا کی شریعت نے عورتوں پر جہاد حرام نہ کیا ہوتا تو میں قربان, میں نثار ہو جاتی. پھر اٹھی اور امام حسن کا امامہ جناب قاسم کی قمیض لا کر سامنے رکھ دی. حضرت نے اپنے ہاتھ سے قمیض پہنائی, امامہ سر پر رکھ کر مسافر راہ خدا کو تیار کیا. آخر امامے کا شبلہ اس طرح چہرے پر لٹکا دیا کہ تمازت آفتاب سے بچا رہے, اور پھر گھوڑے پر بٹھایا. پھر
پھر فرمایا جاؤ بیٹا خدا حافظ. حضرت قاسم روانہ ہوئے. جب فوجین آدھا کے مقابل پہنچے تو انا نے فرس کو روکا اور رجز پڑھی کہ اگر تم انکاری نہ ہو تو میں نبی مصطفیٰ کے بڑے نواسے اور بیٹے کا بیٹا ہوں اور میرے امو نامدار دوش رسالت کے سوار ہیں جو آج رنگ و غم کی بیڑیوں میں گرفتار ہیں. وہ آج تمام عالم سے افضل ہیں. جنات کی فوجیں اور ملائکہ کی صفان ان کے اشارے کی منتظر ہیں. لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ امام عادل ہیں. ہرگز اپنے نانا کی امت کے مقابل ان کو عزت نہیں دیں گے. اس کی ضرورت تو اسے ہے جو خود عاجز ہوں. اگر وہ چاہیں تو اپنے قوت بازو عباس اور شیر صفت بیٹے اور مجھ جیسے چند غلاموں کو لے کر ایک لفظ پر ٹوٹ پڑے جو خلاف انصاف بھی نہ ہوگا. ان کی شجاعت اس کی روادار بھی نہیں. بطور ثبوت یہ دیکھ لو کہ مجھے تنہا اجازت دی ہے اور میں تمہاری بہادری سے مواضح ہوں کہ آج عرب و مصر و روم کی فوجوں سے جو شجاع ترین شہ سوار ہو میرے مقابلے میں آ کر اپنی اور میری طاقت کا اندازہ کرے. پھر تم خود سمجھ جاؤ. 13 برس کے بچے کا یہ رجز سن کر ہمارے ساتھ کی فوج میں سناٹا چھا گیا. ہمارے ساتھ بکھرا ہوا خیمے سے نکلا اور چاروں طرف نگاہ ڈال کر پکارا کیا تمہاری خاموشی کے یہ معنی ہے کہ تم سب ایک بچے سے ڈر گئے اور اب میں خود میدان میں جنگ کے لیے نکلنا ہوگا؟ ورنہ اتنی دیر کے خاموش رہنے کا کیا معنی ہے؟ آج شام کے بہادر کس تاریکیوں میں گم ہیں؟ یہ وقت نام روشن کرنے کا ہے اور وہ خاموش ہیں. یہ جگر خراش فراش چپے سن کر ارزق شامی خیمے سے بکھرا ہوا نکلا اور بولا امیر تیرے اقبال کا ستارہ جب تک بلند ہے تاریخی میں گم رہنے کے کیا معنی؟ میں تو سمجھتا تھا کہ مجھے عباس یا حسین سے مقابلہ کرنا ہوگا. ایک مقابلہ کرنا ہے. ایک بچے سے مقابلہ کرنا میرے لیے باہر سے شرم ہے. لیکن چونکہ تو نے جوانان شام کو للکارا ہے اس لیے میرے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کو اس طرف کے سامنے بھیج دیتا ہوں. بس وہی جو اس کے لیے کافی ہے. یہ ہمت افزا کلام سن کر ارزق کا ایک بیٹا خانے کا پردہ اٹھا کر نکلا اور یہ کہتا ہوا بڑھا کہ میں اس بچے کا سر کاٹ کر ابھی لاتا ہوں. اور جناب قاسم کے مقابل جا پہنچا. حضرت عباس نے جو بلندی پر کھڑے ہوئے تھے آواز دی ہاں بیٹا شکار زد پر ہے اب حملے کی مہلت نہ دینا. یہ سننا تھا کہ جناب قاسم نے اس کا بڑھتا ہوا نیزہ اس زور سے کھینچا کہ وہ دین سے آدھا لٹک گیا اور جناب عباس سے چورن سیکھے ہوئے بھتیجے نے ایک ہاتھ نیچے کا ایسا مارا کہ اس کا سر الگ ہو کر دور جا پڑا اور رکاب میں الجھی ہوئی لاش گھوڑے نے لا کر ارزق شامی کے سامنے برائے تعزیت پیش کر دی. بیٹے کی بے سر لاش دیکھ کر ارزق کا غصہ غم اور بدلے کی آگ پہلے سے اور زیادہ بھڑک اٹھی. اگر عرب کی غیرت اسے بچے کے سامنے جانے سے مانے نہ ہوتی تو وہ خود میدان میں آتا. اس نے حواس کو سنبھالا اور دوسرے بیٹے کو آواز دی. وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جناب قاسم کے سامنے جا پہنچا. لیکن میدان میں آنے کا وقت اس سے زائد نہ تھا جس قدر اس کی روح اپنے بھائی سے جا ملی. کچھ ہی دیر میں جناب قاسم نے ارزق کے 2 اور بیٹوں کو واصل جہنم کیا. اب مقبول نسل ارزق کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی. ایسا حواس بھاگتا ہوا کہ بغیر سلاح جنگ پہنے صرف ایک نیزے کو لیے ہوئے گھوڑے کو بڑھا کر میدان کارزار میں آ پہنچا. یہ وہ شجاع تھا جس کے جسم پر اب تک عرب کا بڑے سے بڑا بہادر ایک ضرب نہیں لگا سکتا تھا اور جو خود اپنی دانش میں علی کے بیٹوں میں صرف حسین اور عباس کو اپنا مقابل سمجھتا تھا. وہ میدان میں ایک ایسے بچے کے مقابل آ رہا تھا جو 3 شب و روز کا پیاسا بھی ہے. جب امام حسین کو یہ خبر ملی کہ ارزق جیسا بہادر قاسم کے مقابل آ گیا ہے تو آپ نے پیشانی زمین پر رکھ دی اور بارگاہ میں دعا فرمائی خدایا تو جانتا ہے کہ ارزق کی حالت 4 بیٹوں کے مارے جانے سے کیا ہو گئی ہے لیکن میں اپنی کمائی کی تیری راہ میں لٹا کر مطمئن ہوں. یہ تو خواہش نہیں ہے کہ قاسم کی لاش میدان جنگ سے نہ لاؤں لیکن تو اس مغرور کا غرور سید عالم کے پوتے کے سامنے توڑ دے. راوی کہتا ہے کہ امام نے ابھی سردے سے سر بھی نہیں اٹھایا تھا. کل حضرت عباس نے گھوڑا دوڑایا اور قاسم سے پہلے ارزق کے قریب پہنچ گئے اور ارزق آتے ہی فرمایا کہ اے ارزق تو مجھ سے یا میرے آقا سے جنگ کے ارادے پر آیا تھا. تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک بچے سے جنگ کو نکل پڑا ہے. کیا شام کی ماؤں کے دودھ میں اتنی ہی غیرت کا جذبہ رہ گیا ہے؟ اگر آج تو نے اس پر بچے پر فتح پا بھی لی تو تیری شجاعت میں کیا اضافہ ہوگا؟ میں اس صورت میں اپنے بھتیجے کا انتقام لیے بغیر تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا. اور اگر اس بچے نے اپنے خون کی جلالت دکھا کر تجھے مار ڈالا تو پھر شام کی ساری بہادری کے افسانے پیروں سے روندنے کے قابل ہو جائیں گے. ملاؤں چوکے پر گالے آتش بنا ہوا تھا. اس نے جواب دیے بغیر حملے پر تل گیا. حضرت عباس کچھ دور ہٹ گئے اور قاسم سے کہا بیٹا تمہارے دادا نے مرہب کو مار گرایا تھا. تمہارے سامنے ایک شامی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سنتے ہی قاسم کی رگوں میں خون ہاتھ کی تیزی سے دوڑنے لگا. تلوار سنبھالی اور ارزق کے مقابل
मुकाबले पर जम गए। दरबों की रद्द बदल होने लगी, मैदान में गर्द उड़ने लगी। इधर दामन हवा ने गर्द का पर्दा चाट किया, उधर शहजादे ने तकबीर की आवाज बुलंद की। मजलूम करबला का झुका हुआ सर कामयाब होकर खाक से उठा और भतीजे को आवाज दी। जनाब कासिम ने अरज़ब का सर काट कर चचा के कदमों में फेंक दिया। अरज़ब की मौत से बड़े बड़े वंशजों के बहादुरों के पित्ते पानी हो गए। कौन था जो निकलता? यह रंग देखकर उमर साहब ने हुक्म दिया, चारों तरफ से सारे सिपाही इस बच्चे पर टूट पड़े। चुनांचे घमासान की जंग शुरू हो गई। खाक इतनी उड़ी कि अपने खाक हसन के चांद पर छा गया, मगर मंजले का नीम चांद अपनी चांद दिखाता रहा। इतने में उर्वा बिन साकल ने छुपकर ऐसा वार सर मुबारक पर किया कि चैत्य के मजलूम नैनवा का चेहरा साला भतीजा घोड़े पे से हल न सका। घोड़े से उसने शहजादे के सर को शिकंजा कर दिया। फिर तो सैकड़ों बार इसके दीन पर चढ़ने लगे। घोड़ों की दौड़ ने जिसको चूर कर दिया। यहाँ माहौल रिक्ति की सदा के साथ कासिम पुश्ते फरस्ते जमीने गन पर तशरीफ लाए। यह करबला का वाहिद शहीद है जिसका लाशा जिंदगी में पामाल हुआ। सारे शहीदों के लाशें मरने के बाद पामाल हुए। कासिम में अभी जान बाकी थी कि कासिम के खून से बदन पर 1300 घोड़े गुजर गए। हुसैन दौड़े, गंजे शहीदा में पहुंचे, गौर से देखा, आहिस्ता आहिस्ता कहा, बेटा कासिम, मेरे लाल कासिम, भाई की निशानी कासिम, मेरे चांद कासिम। अदादारों जब कासिम की आवाज नहीं आई तो हुसैन एक बुलंदी पर खड़े हुए, गौर से देखा, कासिम का लाशा नजर नहीं आया। अरे लाश के टुकड़े करबला में कुरान के पारों की तरह बिखरे हुए थे। हुसैन को जब कासिम का लाशा नजर नहीं आया, हुसैन एक टीले पर चढ़े और देखा और 3 आवाजें दी। हुसैन ने पहली मर्तबा कहा, बेटा कासिम कहाँ हो? हुसैन ने पहली मर्तबा कहा, बेटा कासिम कहाँ हो? आवाज दो। कोई जवाब नहीं आया। हुसैन ने दूसरी आवाज और बुलंदी, बेटा गरीब चचा बुला रहा है, आवाज दो। तीसरी मर्तबा रावी कहता है, मैंने देखा। हुसैन ने बुलंदी पर चढ़कर कहा, कासिम, कासिम इमाम वक्त बुला रहा है, लब्बैक कहो, लब्बैक कहो। रावी कहता है, जब इमाम ने आवाज दी, कासिम के लाश के टुकड़े करबला की जमीन पर उड़ने लगे। आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह। हुसैन ने लाश के टुकड़े देखे, तेजी से लाश की तरफ दौड़े, करीब आए। हुसैन करबला के उस मकाम पर बैठ गए कि वो पहला लाशा है जिसे हुसैन ने देखा है, जहां कासिम की लाश के टुकड़े बिखरे हुए थे। हथेलियां हुसैन ने जमीन पर टेकी, आसमान की तरफ रुक करके कहा हुसैन ने, मेरे अल्लाह, मैं करीब हो गया। इतना कहा, अबा उतारी, अबा जमीन करबला पर बिछाई, कोहनी उठाई, अबा में रखी, पसलियां उठाई, अबा में रखी, सीना उठाया, अबा में रखा, कलेजा उठाया, अबा में रखा, गठरी बनाई, गठरी बनाकर सीने से लगाया और चले। दरिया खाने से आते हुए फिरता ने देखा, बुलाया, उम्मे फरमा, तेरे बेटे की बारात आ रही है। उम्मे फरमा ने खाने का पर्दा उठाकर देखा, कहा फिरता कहाँ, मेरा कासिम कहाँ? कहा वो हुसैन तो सीने पर लिए हुए आ रहे हैं। उम्मे फरमा कहती है, फरिश्ता, अरे मेरा कासिम इतना छोटा तो नहीं था, अरे मेरा कासिम इतना छोटा तो नहीं था।